الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بات کہہ چکے ہیں کہ جھنڈے میں چاند ہونا اور چاند پر جھنڈے ہونے میں اوقات شاری ہمارے یہاں بھی مارشل سے مالک شاہ اہل اللہ کی جو مقامات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جس سفر کی ابتدا ہم نے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی ستودہ صفات سے کی. آپ صحابی رسول ہیں اور ہم سفر کے اختتام پہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے رکے. آج یہ آخری سیشن ہے، اس حوالے سے امام جلال الدین سیوطی کا تذکرہ کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ ایک شخصیت ایسی ہے کہ ان کے کمالات پہ اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ہم ایک پورا سیشن ان کی سیرت پہ، ان کے کمالات پہ بول سکتے ہیں، لیکن نہ تو دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے آپ کے اور نہ ہی میرے کہ ہم اس کی کڑیوں کو جوڑیں اور یوں ایک شخصیت پہ کلام کرتے جائیں. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ مصر کا ایک ایسا آپ کو سفر نامہ سنایا جا رہا ہے جو وقتاً فوقتاً ہم کبھی کبھار اس کو لیتے چلے جائیں گے. اسے سفر نامہ تو نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ میری زندگی کے بہترین ایام کا ایک ایسا منظر نامہ ہے جسے لفظوں کا پیراہن دے کر میں آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ نے چاہا تو کبھی ہم شار اشراف بھی چلیں گے، جہاں پہ حضرت سیدہ نفیسۃ العلوم ہیں، جہاں حضرت سیدہ رقیہ بنت مولا علی ہیں، جہاں حضرت سیدہ سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام ہیں، تو جہاں امام ابن سیرین ہیں اور شخصیات ہیں، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید ہیں. پھر یہاں سے کبھی ہم چلے جائیں گے دراسہ کے اس خطے میں جہاں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا آپ کا سر ناز موجود ہے، اور آپ کے قدمین طیبین میں آپ کی ہی ایک بہن حضرت سیدہ فاطمہ جو حضرت امام حسن مجتبی کی شہزادی ہیں، آپ کا مزار پر نور ہے. حضرت سیدہ فاطمہ ام الغلام جنہیں دنیا شہزادی شہر بانوں کے نام سے جانتی ہے، وہ آرام فرما ہیں. اسی کے دوسری جانب حضرت امام دردیری کا مزار ہے جو ایک عظیم عالم عقیدہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ ہیں. اسی طرح حضرت امام ابن حجر اسقلانی کے کلیگ ہیں یہاں پہ، وہ جو حنفی ہیں، اب ان کا نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے، ان کا تذکرہ کبھی کریں گے. اور کبھی پھر اسی کے ساتھ آپ کو حضرت بنیامین کی بات بتائی جائے گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ بھی یہیں پہ مدفون ہیں. پھر کبھی ہم حضرت امام عبد الوہاب شارانی کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، امام شارانی کے لقب سے جو معروف ہیں. آپ
چونکہ تصوف کی دنیا کے کیسے امام ہیں جنہیں ایک منفرد حیثیت حاصل ہے، اور کبھی چلتے چلتے ہم بلبیس نکل جائیں گے جہاں پہ 5000 سے زائد صحابہ دفن ہیں، جن میں 20 صحابہ تو بدری صحابہ ہیں، ان کا تذکرہ کبھی کر لیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس فورم سے، اس پلیٹ فارم سے کبھی کبھار ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج جس شخصیت کا انتخاب اس مجلس کے لیے کیا گیا ہے اسے دنیا حضرت امام جلال الدین سیوطی کے نام سے جانتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی عبد الرحمن بن کمال ابو بکر بن محمد بن سابق الدین بن فخر عثمان بن ناصر الدین محمد بن سیف الدین خضر بن نجم الدین ابو صلاح ایوب بن ناصر الدین محمد بن شیخ حمام الدین خدیری سیوطی، یہ آپ کا نام و نسب ہے۔ آپ کی کنیت ابو الفضل ہے، اور آپ کی دوسری کنیت ابن القطب ہے، جس کا تذکرہ میں نے اپنی آخری نشست میں کیا تھا کہ آپ کو ابن القطب کیوں کہا جاتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہوا تھا 849 ہجری میں، مغرب کی نماز کے بعد آپ قاہرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن القطب آپ کو کہا جاتا ہے، آپ سارے لوگ جانتے ہیں۔ آپ کا نام نامی جیسے میں نے بتایا کہ عبد الرحمن لقب جلال الدین، اور 4 جلال الدین دنیا میں ہوئے ہیں۔ ایک کو آپ عموماً سنتے رہتے ہیں جنہیں جلال الدین رومی کہا جاتا ہے، ایک جلال الدین محلی ہیں، ایک یہ جلال الدین ہیں امام جلال الدین سیوطی کے نام سے معروف ہیں، اور چوتھے جلال الدین علم منطق یا علم کلام کہہ لیجئے اس کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ کا لقب شاید ودانی یا کچھ اس طرح سے آپ کا لقب تھا، جلال الدین ودانی کے نام سے وہ چوتھے معروف ہیں۔ تو یہ 4 جلال الدین دنیا میں معروف ہیں، اور چاروں ایک سے بڑھ کے ایک عظمت کے حامل ہیں۔ آپ اپنے شیخ قاضی القضاء عز الدین احمد بن ابراہیم کنانی حنبلی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کنیت کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی میری کوئی کنیت نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کنیت ابو الفضل رکھ لیجئے۔ تو آپ نے عرض کی کہ حضور آپ اپنے ہاتھ سے یہ لکھ کر کے عطا فرما دیں۔ تو حضرت قاضی القضاء عز الدین کنانی رحمت اللہ تعالی آپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے یہ کنیت لکھ کر کے دی۔ آپ کو شافعی بھی کہا جاتا ہے چونکہ آپ محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی کے مقلد ہیں۔ امام سیوطی کے اجداد اسیوط نامی شہر کے رہنے والے ہیں۔ اسیوط مصر کا ایک شہر ہے، اسی نسبت سے آپ کو اسیوطی بھی اور سیوطی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے اس شہر کی تاریخ پر ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام آپ نے رکھا المضبوط فی اخبار السیوط۔ آپ کے دادا جان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمانے کے بہت جید عالم اور اللہ کے کامل ولی تھے۔ ان کا مزار پاک بھی مصر کے شہر اسیوط میں ہے، لوگ آج بھی وہاں حاضری دیتے ہیں۔ آپ کے جو اجداد تھے یہ شہر کے عزت دار لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، بڑے بزنس مین اور مالدار لوگ تھے۔ انہوں نے اسیوط میں مدرسہ بنایا جس مدرسے کے لیے بڑا حصہ زمین کا وقف کیا گیا، لیکن علم دین کی خدمت آپ کے والد گرامی کے حصے میں آئی اور پھر آپ کے والد گرامی سے آپ کی ذات کے حصے میں آئی۔ آج وہی مدرسہ جو امام جلال الدین سیوطی کے اجداد نے بنایا تھا، وہاں پہ جامعۃ الازہر الشریف کی برانچ موجود ہے،
اسی مدرسے کو ازہر الشریف میں مدغم کیا گیا۔ اچھا یہ یاد رکھیے کہ جامعۃ الازہر الشریف کی کوئی برانچ نہیں ہے دنیا میں، مرکزی 2 برانچیں ہیں، ایک مرکز ہے جسے قاہرہ کہا جاتا ہے، قاہرہ میں جامعۃ الازہر الشریف کا مرکز ہے، اسیوط میں اس کی ایک برانچ ہے، اور دوسری برانچ طنطا میں ہے۔ یہ ٹوٹل 3 برانچز ہیں۔ اچھا میں نے یہ کہا کہ ان کی دنیا میں کوئی برانچ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ازہر الشریف اپنے معاہد تو دے دیتا ہے، معہد کی جمع ہے، معہد کہتے ہیں پرائمری اینڈ مڈل لیول کے اسکول کو۔ پوری دنیا میں ازہر کے معاہد موجود ہیں، پاکستان والوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کو معاہد پیش کیا گیا تھا مگر انہوں نے نہیں لیا تھا، اب جا کر کے ان کو ہوش آیا ہے۔ اب وہ کیوں نہیں لیا گیا تھا تو اس کے مسائل یہاں ڈسکس کرنے کی حاجت نہیں، ورنہ وہ جانتا میں سارے ہوں۔ اب جا کر کے حکومت کے تعاون سے معہد کھولا جا رہا ہے ازہر شریف کا پاکستان میں، لیکن دنیا کے کثیر ممالک میں ازہر کے معاہد موجود ہیں، افغانستان کے اندر، فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر، دیگر کئی ممالک کے اندر ازہر الشریف کے معاہد موجود ہیں۔ ازہر اپنا معہد دیتا ہے، یعنی اپنا پرائمری اور مڈل لیول تک کا اسکول سسٹم دے دیتا ہے۔ اس سے اوپر کے لیول کے جو کلاسز ہیں وہاں پہ ازہر کسی کو ادارے کی اجازت نہیں دیتا، ایفیلیشن نہیں دیتے، مگر وہ ازہر کی برانچ نہیں ہوتی، بس ایک ایفیلیٹڈ ادارہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے بعد اداروں کے پاس بھی ایفیلیشن موجود ہے، اسی طرح دیگر ممالک کے اداروں کے پاس بھی ایفیلیشن موجود ہے۔ ازہر اپنی ایفیلیشن دیتا ہے، ادارہ نہیں دیتا۔ ازہر کی فقط 2 برانچز ہیں، ایک طنطا میں، دوسری اسیوط میں، اور اسیوط کی برانچ وہی برانچ ہے جو حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ آپ کے اجداد نے جس کی بنیاد رکھی تھی، جو مدرسہ بنایا تھا، اور اسی کو پھر ازہر کا حصہ بنایا گیا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی، آپ کے والد گرامی بہت بڑے عالم تھے، مدرسہ شیخونیہ میں فقہ کے استاد تھے، جامع ابن طولون میں آپ خطیب تھے، اور جو عباسی خلفاء تھے اس زمانے کے وہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ جامع ابن طولون یہ یہیں سیدہ عائشہ کے عقب میں یہ مسجد بھی واقع ہے۔ مسجد الرفاعی اور جامع ابن طولون یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور مصر کی چند حسین ترین مساجد میں سے یہ مساجد ہیں۔ آپ کے والد گرامی کو بادشاہ نے یعنی خلیفہ کے ذریعے سے مصر کا مفتی بننے کی گزارش کی، مگر آپ نے معذرت کر لی۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی 5 برس کی عمر کے تھے کہ آپ کے والد محترم کا 5 صفر 855 ہجری کو سوار کی رات اذان عشاء کے وقت انتقال ہوا۔ والد محترم چند دن تک ذات الجنب کی بیماری میں مبتلا رہے۔ یہ ذات الجنب کو جب ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اسے نمونیا کہا جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجموع الزوائد کی حدیث ہے کہ ذات الجنب کی بیماری سے فوت ہونے والا شہید ہے۔ اسی مرض کے ساتھ آپ کا وصال پر ملال ہوا۔ آپ کے والدین چونکہ اپنے زمانے کے عظیم عالم تھے تو آپ اپنے والدین کی سیرت پہ انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسلام کی خدمتگار بنتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی، حافظ قرآن بھی بنایا، عالم دین بھی بنایا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی کے والد محترم نے وفات سے پہلے کئی لوگوں کو اپنے بیٹے کے پرورش وغیرہ کے لیے وصیتیں کی تھیں، اور پھر شیخ کمال الدین بن حمام حنفی رحمہ اللہ تعالی نے مدرسہ شیخونیہ سے آپ کا وظیفہ جاری کیا، اور اپنی نگرانی میں آپ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ اب جو امام ابن حمام کو جانتے ہیں انہیں تو ان کے تعارف کی حاجت نہیں ہے، بس اتنا جان لیجئے کہ فقہ حنفی میں امام ابن حمام کا نام ان چند لوگوں میں آتا ہے جو فقہ حنفی کا اساسہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو کمال الدین
بن حمام حنفی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے اساتذہ میں سے بھی ہیں، اور آپ ہی کے ذریعے سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے علم حدیث اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین کرام رحمہ اللہ تعالی سے پڑھا۔ امام سیوطی کا حافظہ بہت مضبوط تھا، کمال کے حافظہ رکھتے تھے۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 8 سال بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ پھر آپ نے اسی زمانے میں عمدۃ الاحکام کو بھی حفظ کیا۔ المنہاج للنووی، المنہاج یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی لکھی کتاب ہے اور بڑی کمال کی مسلم شریف کی شرح ہے۔ الفیہ بن مالک منہاج البیضاوی، امام بیضاوی کی المنہاج البیضاوی، یہ تمام آپ نے زبانی حفظ کر لی۔ آپ نے علامہ شیخ شہاب الدین شارمساہی سے وراثت کا علم سیکھا، میراث کا علم سیکھا۔ آپ نے علوم و فنون اور فقہ میں اس قدر مہارت حاصل کی کہ 27 سال ہی کی عمر میں آپ کو تدریس اور افتاء دونوں کی اجازت مل گئی۔ تو یہاں پہ میں ایک بات واضح کر دوں رک کر کے کہ جی ہمارے ہاں تو 20 برس کا بندہ بھی استاد بن کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ مدرس ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں وہ چلا رہا ہوتے۔ امام سیوطی کو یہ خاص کرنے کی حاجت کیا تھی کہ امام سیوطی کو 27 برس کی عمر میں ہی تدریس کی اجازت مل گئی۔ آپ آج بھی ازہر کے نظام کو دیکھیں تو ازہر میں 6 پہلے مراحل ایک شخص کو طے کرنا پڑتے ہیں تب جا کر کے وہ استاد بنتا ہے۔ پہلے اپنی وہ ایک کتاب لکھ کے لائے اور فقط آ کر کے طلباء میں بیٹھنا شروع کرتا ہے۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یہ ازہر کے استاد بنائے جانے کے مراحل ہیں۔ اب غور کیجئے گا، ہمارے سارے تو کاش کہ کوئی یہاں سے ایم فل کا بھی رسالہ لکھے اور اسے اندازہ ہو کہ یہاں پہ رگڑا کیسے لگایا جاتے۔ اتنا شاید ہمارے یہاں وہ آرمی کی ٹریننگ میں رگڑا نہیں لگتا جتنا یہاں پہ ایم فل میں یہ رگڑا لگاتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک ہی موضوع کو 10 بار لکھ کر کے ڈاکٹر کو پیش کیا جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ اسلوب ہی درست نہیں، نیا اسلوب لکھ کر کے لے آؤ۔ خیر پہلے استاد کتاب لکھ کر کے لائے گا جس کو فن کا ماہر ہوگا، اور پھر وہ کتاب لے کر کے طلباء کے مابین بیٹھے گا اور وہاں پہ پڑھانے والے کو سنے گا، پھر اسے مساعد بنایا جائے گا۔ یعنی مساعد مطلب کہ وہ وہیں سے بیٹھ کے جو استاد پڑھا رہا ہے اس کتاب کی قرات کرے، یعنی سامنے بیٹھا استاد سنے اور یہ بیٹھ کے فقط اس کی قرات کرے کہ میں یہ سبق سنا رہا ہوں۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ پھر اس کے بعد اس کو مساعد کے طور پہ شیخ کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب وہ شیخ کی کتابیں اٹھا کے ان کے ساتھ پھرتا ہے، شیخ مواد تیار کیسے کرتا ہے، یہ ساری تیاری کے مراحل اس کو سکھائے جاتے ہیں اور وہ اس کو ایک عرصے تک سیکھتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو ایک چھوٹے لیول کی کلاس دی جاتی ہے کہ اس کلاس کو اتنے ٹائم تک تم نے پڑھانا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ استاد کی موجودگی میں بڑی کلاس کو پڑھانا شروع کرتا ہے اور یوں 1 سال تک وہ پڑھاتا رہتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اگلے درجے پہ اس کو استاد بنایا جاتا ہے کہ اب تم بیٹھو اور تم پڑھاؤ۔ تو جب ایک استاد کو یوں چکی کی مشقت پوری دی جاتی ہے، اس کو یہاں اس درجے پہ لایا جاتا ہے کہ اب تم متقن ہو چکے ہو، اب تم یہ فن پڑھانے کی اہلیت رکھتے ہو، تو ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں اگر کوئی 27 برس کی عمر میں استاد بن رہا ہے تو یہ واقعی کمال حیرت کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت امام سیوطی کا تذکرہ کرتے ہوئے کمال درجے کی حیرت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 27 برس کی عمر میں افتاء کی مسند پہ بھی بیٹھے، استاد کی حیثیت سے آپ کو تدریس کا شعبہ بھی سونپا گیا۔ آپ نے علم دین کے اصول کے لیے ملک شام میں، حجاز مقدس، یمن، ہند اور مغربی ممالک کا سفر بھی کیا۔ آپ شیخ جلال الدین محلی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں 1 سال تک ہفتے میں 2 بار حاضری دیتے رہے اور ان کے انتقال کے بعد ان کی تفسیر جو کہ نامکمل تھی اس کو مکمل کیا اور یوں تفسیر جلالین منظر عام پہ آئی۔ تفسیر جلالین کو امام جلال الدین محلی نے شروع کیا تھا اور
امام جلال الدین سیوطی نے مکمل کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ایک بار اپنے استاد صاحب سے ایک روایت کے حوالے کے بارے میں عرض کی۔ استاد صاحب نے اپنی کتاب میں جس کتاب کا حوالہ دیا تھا وہ روایت اس کتاب میں نہیں بلکہ دوسری کتاب میں تھی۔ میں نے جیسے ہی استاد صاحب کو اس کے متعلق عرض کی تو استاد صاحب نے اس کتاب کو دیکھے بغیر صرف میرے کہنے پر اپنی کتاب میں اس مقام پر حاشیہ لگا دیا، جس سے میرے دل میں اپنے استاد کی قدر مزید بڑھ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے بات کی تھی، اور پھر میں نے عرض بھی کیا، امام سیوطی فرماتے ہیں میں نے عرض بھی کیا کہ آپ تحقیق کے لیے تھوڑا تو رک جاتے، مگر امام سیوطی کے استاد نے کہا نہیں، آپ کی زبان سے نکلا ہے تو آپ نے یقیناً تحقیق سے بات کی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عجز میں، انکساری میں کمال کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف امام سیوطی کے علم کا کمال یہ تھا کہ آپ نے تحقیق کی، دونوں ایک استاد نے ایک کتاب بتائی، یہ روایت ہی نہیں ہے، مگر آپ نے خلاف ادب سمجھا، دوسری کتاب اٹھائی کہ میں دوسری میں دیکھتا ہوں شاید وہاں مل جائے، جب مل گئی تو استاد کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ تو یہ چیز بھی ہمیں ان لوگوں سے سیکھنی چاہیے۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی نے سلسلہ شاذلیہ میں حضرت محمد بن عمر شاذلی سے بیعت کی۔ آپ علمی کمالات کے ساتھ ساتھ تقوی و پرہیزگاری میں بھی بڑا مقام رکھتے تھے۔ آپ کی زندگی اللہ کی یاد میں بسر ہوتی، نماز تہجد باقاعدگی سے ادا فرماتے، اگر کبھی تہجد کی نماز رہ جاتی تو اتنے پریشان ہوتے کہ بیمار پڑ جایا کرتے تھے۔ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ تعالی آپ کے تعارف میں یہ بات بھی جانی ہے کہ آپ فرماتے ہیں مجھے 2,00,000 احادیث مبارکہ زبانی یاد ہیں، اگر مجھے اس سے زیادہ حدیث مبارکہ ملتی تو میں انہیں بھی یاد کر لیتا۔ آپ حج کے لیے حاضر ہوئے، اب غور کیجئے گا کہ ہم جاتے ہیں نا حج یا عمرہ کے لیے، تو آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو پیٹ بھر کے زمزم پیے اور اس کے بعد دعا کرے تو رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے پیٹ بھر کے زمزم پیا، پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ مجھے فقہ میں سراج الدین بلقینی کا اور حدیث میں ابن حجر اسقلانی کا مرتبہ عطا فرما۔ فقہ میں سراج الدین بلقینی کا جو آپ کے استاد ہیں اور اپنے زمانے کے فقہ کے سب سے بڑے امام ہیں، مولا مجھے فقہ میں سراج الدین بلقینی کا اور حدیث میں ابن حجر اسقلانی کا درجہ عطا فرما۔ اور اس دعا کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 7 علوم میں مہارت عطا کی، علم تفسیر میں، علم حدیث میں، علم فقہ میں، نحو میں، معانی میں، بیان میں، بدیع میں، ان 7 علوم میں میرے رب نے مجھے کمال درجے کا ملکہ عطا کیا۔ اور کیجئے یہ کون لوگ تھے؟ دعا بھی مانگتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے، ان کی دعاؤں کا حسن بھی کیسا تھا کہ مولا مجھے علم فقہ بھی عطا کر دے، مجھے علم حدیث بھی عطا کر دے۔ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علم حدیث کے فن میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں۔ آپ کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں۔ حضرت تقی الدین اوجاتی نے یا اوجاکی نے کچھ حدیثیں راویوں میں رد و بدل کر کے امتحان لینے کے لیے امام سیوطی کے پاس بھیجی۔ آپ نے ان حدیثوں کو ان کے اصول و مراتب کے ساتھ بیان کر کے واپس بھیج دیا تو تقی الدین اوجاکی چل کر آپ کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ چوم کر فرمانے لگے کہ خدا کی قسم میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ ان میں سے کچھ جانتے ہوں، مجھ سے متعلق جو کچھ ہوا ہے اسے معاف کر دیجیے۔ یعنی میں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کا امتحان لوں، مجھے اس سے ارادے کی معافی بھی عطا کر دیجیے۔ حضرت شیخ عبد القادر شاذلی آپ اپنے استاد گرامی امام سیوطی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام سیوطی نے مجھے بتایا کہ میں نے جاگتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
اے شیخ الحدیث یعنی یا شیخ الحدیثی کہہ کر پکارا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں جنتی ہوں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی کیا بغیر کسی عذاب کے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے ایسا ہی ہے۔ الکواکب السائرہ جلد 1 کے صفحہ نمبر 229 پر یہ روایت موجود ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں میں نے خواب میں سرکار مدینہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے حدیث میں اپنی کتاب جم الجوامی کا ذکر کیا۔ یا رسول اللہ کیا میں اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا سناؤ شیخ الحدیث۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے شیخ الحدیث کہنا میرے لیے ایسی بشارت ہے جو میرے نزدیک دنیا و ما فیہا یعنی جو کچھ دنیا میں اس سب سے بڑھ کے ہے، اور ایک مقام پر تحدیث نعمت کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جو حدیث اور عربیت میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ کو ایک شخص نے خط لکھا کہ سلطان کاتیبائی سے میری صفائی کی، تو آپ نے اس کو اس خط کا جواب کچھ یوں لکھا کہ اے میرے بھائی میں اس وقت تک جاگتے ہوئے 75 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہوں۔ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ حکمرانوں سے ملاقات کے سبب نبی پاک کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا تو تمہاری سفارش کے لیے سلطان کے پاس ضرور جاتا۔ میں ایک خادم حدیث ہوں جن حدیثوں کو محدثین کرام نے اپنی تحقیق میں ضعیف کہا ہے ان کی تصحیح کے لیے حضور کا محتاج ہوں۔ بلا شبہ اس کا فائدہ تمہارے ذاتی فائدے سے بہتر ہے۔ یہ واقعہ میزان الکبریٰ میں امام شارانی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے۔ امام سیوطی اپنے اساتذہ کی تعداد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جن سے میں نے سنا اور جنہوں نے مجھے سند اجازت دی اور جنہوں نے مجھے ایک شعر بھی سکھایا ان کی تعداد تقریباً 600 تک ہے، جبکہ آپ کے خاص شیوخ یعنی جن سے آپ نے باقاعدہ زانوئے تلمس طے کیے ان کی تعداد 150 تک ہے، اور اسی طرح آپ کے تلامذہ کی آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ سبل الہدا والرشاد کے جو مصنف ہیں حافظ الحدیث محمد بن یوسف شامی صالحی آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ 867 ہجری میں مدرسہ شیخونیہ میں اپنے والد گرامی کی جگہ فقہ کے استاد مقرر ہوئے۔ 871 ہجری میں آپ نے فتوے لکھنے شروع کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے فتاوی مشرق و مغرب عرب و عجم میں معروف ہوئے۔ تحدیث نعمت کے لیے فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے فتوے دیے کہ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ جن مسائل میں مجھ سے میرے زمانے کے علماء نے اختلاف کیا میں نے ان میں سے ہر مسئلے پر الگ الگ کتابیں لکھی جن کی تعداد 50 سے زائد ہے، اور اس وقت میرے فتاوی 3 جلدوں میں موجود ہیں۔ 872 ہجری میں آپ نے جامع سے پاک کا املا کرنا یعنی لکھوانا شروع کیا، جہاں آپ سے پہلے حافظ الحدیث امام ابن حجر اسقلانی حدیث لکھوایا کرتے تھے۔ ان کے انتقال 30 برس تک یہ سلسلہ منقطع رہا۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا اور 877 ہجری میں آپ مدرسہ شیخونیہ میں ہی شیخ الحدیث کے منصب پہ فائز ہوئے۔ آپ کی پہلی کتاب 17 برس کی عمر میں آپ نے کتاب کو لکھنا شروع کیا، اور آپ نے کتاب جو لکھی اس کا نام ہے شرح الاستعاذۃ والبسملہ۔ آپ کے استاد گرامی شیخ علم الدین بلکینی نے اس کتاب کو دیکھا تو پسند کیا اور اس پر تقریض بھی لکھی۔ آپ کی اکثر کتابیں آپ کی زندگی مبارک میں ہی عرب، شام، روم، ہند، یمن اور مغربی ممالک میں معروف ہو چکی تھی۔ اس بارے میں آپ نے ایک ایمان افروز خواب بھی دیکھا تھا۔ حضرت امامی سیوطی رحمت اللہ تعالی آپ نے 600 سے زائد کتابیں لکھی۔ سینکڑوں کتب میں سے فقط چند ایک کے نام میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، جس میں الاتقان فی علوم القرآن، اور الاتقان یہ
علوم قرآن کی سب سے جامع کتاب مانی جاتی ہے۔ اردو زبان میں خیر اس کا کوئی خاص ترجمہ موجود نہیں۔ اللہ بھلا کرے، آج سے 100 برس پہلے تک جو کتاب شائع ہوتی تھی، آج نہ تو وہ نیٹ پہ کہیں ہمیں نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ کہیں اور ہمیں اویلیبل ہے۔ بہت اس کو کوشش کی، تلاش بسیار کے باوجود مجھے اس کتاب کے آثار بھی نہ ملے تھے۔ کچھ وقت پہلے پتہ نہیں میری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر فرید صاحب سے، اتقان کے حوالے سے میں کچھ تذکرہ کر رہا تھا، اتقان کا تعارف، تو انہوں نے کہاں سے وہ کتاب نکالی۔ اللہ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں کوشش کروں گا کہ اگر کبھی ممکن ہوا تو میں اس کتاب کی باقاعدہ اشاعت کرواؤں۔ اردو زبان میں اتقان کی جو شرح ہے اس سے خوبصورت کوئی شرح اردو میں موجود نہیں۔ عربی میں تو بے شمار شروحات تھیں، اتقان پر منائل العرفان لکھی گئی، اور اس وقت جو بالکل لیٹسٹ اتقان پہ یعنی علوم قرآن کہہ لیجیے سب سے جامع کتاب ہے وہ المستصفیٰ فی علوم القرآن ہے، اور یہ امام علامہ سالم ابواسی صاحب کی ہے۔ اللہ ان کو حیات جاویدانی عطا فرمائے۔ میرے استاد گرامی ہیں اور میں نے ان سے پڑھا بھی ہے، اس کتاب کو بھی میں نے باضابطہ ان سے پڑھا ہے۔ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اور بیسیوں کتابیں عربی کے اندر موجود ہیں، مگر اردو میں علوم قرآن کی اس سے جامع کتاب کوئی نہیں۔ اور اللہ بھلا کرے ڈاکٹر صاحب کو جنہوں نے مجھے وہ اردو کا نسخہ دیا۔ اس کے بعد الدر المنثور فی تفسیر المعصور، حاشیۃ علی تفسیر البیضاوی، الدیباج علی صحیح مسلم ابن حجاج، مرکات الصعود الی سنن ابی داؤد، شرح ابن ماجہ، تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، اللعال المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، فضل موت الاولاد، خصائص یوم الجمعۃ، الطب النبوی، اخبار الملائکہ۔ تو یہ آپ کی کتابوں کے چند سیدھا نام تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ کی ذات تو ایسی ہے کہ آپ کے تعارف میں ابھی ہزاروں باتیں ہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں باتیں ہیں جو آپ سے کی جا سکتی ہیں، اور آپ کے حوالے سے وہ تو ذرا ہوتے رہنا چاہیے۔ لیکن آخری بات کرتی ہوں، میں نے کچھ وقت پچھلے سیشن میں آپ کے حوالے سے کہا تھا کہ آپ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے اس زمانے میں اٹھنے والے فتنوں کی تردید میں کتاب لکھی، جس کے بدلے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت سے آپ کو مقرر فرمایا۔ تو آپ نے ان میں جو 6 معروف کتابیں ہیں ان کا تذکرہ میں لے دیتا ہوں۔ یہ ساری حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا ہمارے پاس کوئی ایک دلیل نہیں حضور کے والدین کو مومن ثابت کرنے کو، اسی 6 کتابیں لکھ جاتی ہیں۔ آپ نے مصالح الحنفاء فی والدی المصطفیٰ، دوسری التعظیم والمنن عن ابوی رسول اللہ فی الجنہ میں لکھی، الدرج المنیف فی الآباء الشریفہ لکھی، نشر المنیفین فی احیاء الابوین الشریفین لکھی آپ نے، منیفین فی احیاء الابوین الشریفین، المقامۃ السندیہ فی النسبیۃ المصطفیہ کے نام سے کتاب لکھی، اور السلب العلیہ فی الآباء العلیہ۔ یہ آپ کی 6 کتابیں ہیں جو آپ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ آمینہ سے لے کر کے حضرت حوا و آدم تک میرے آقا کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا ہے۔ یہ امام سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی کمال ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی محفل میں ایک دن آپ کی تصانیف کا ذکر ہو رہا تھا، تو نور محمد مہاروی کہنے لگے کہ امام سیوطی کو ہر روز عالم میں بیداری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، اور وہ نماز صبح کے بعد خلوت سے اس وقت تک باہر نہیں آتے تھے جب تک انہیں یہ نعمت عظمیٰ حاصل نہ ہو جاتی۔ اور امام یوسف نبہانی نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے۔ بے شمار اور لوگوں نے آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کی حضور التجا ہے، مالک
سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمجھ کر آپ کے ساتھ نسبت کو جوڑنے کی اور آپ کے صدقے ہم سب کو بھلے خواب میں ہی صحیح آقا علیہ السلام کی زیارت عطا فرمائے. اللہم ارزقنی بزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ جناب محترم علامہ کاشف نور صاحب، آپ پہ اتنی محنت سے مقالہ تیار کرنا، اتنی تاریخیں، حوالے، کتابوں کے حوالے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو فرمانی ہے. ڈاکٹر ساجد خان خاکوانی. تو بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ بڑا شاندار اور بڑا معلوماتی خطاب تھا. ہم نے ایم اے کے دوران الاتقان فی علوم القرآن پڑھی تھی علامہ سیوطی کی. میرا ایک سوال ہے، علامہ صاحب نے جلال الدین سیوطی مرحوم کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا سابقہ یا لاقہ یا لقب استعمال کیا ہے. ہم نے تو سنا تھا کہ علیہ السلام نبیوں کے لیے ہوتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے لیے ہوتا ہے، اور بعد کے بزرگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ ہوتا ہے. اس کی وضاحت فرما دیں. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب آپ عربی زبان کی خوبصورتی سے بہت اچھے سے واقف ہیں. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ اللہ سے راضی ہو جائیں. یہ دعائیہ کلمات ہیں، ان کی تخصیص ہم بر صغیر کے علماء نے کی ہے، عرب میں اس کی تخصیص نہیں. میں آپ کو بھی تو السلام علیکم کہتا ہوں، السلام علیکم کہتا ہوں، تو ہم السلام اللہ علیکم بھی کہتے ہیں. تو یہ سارے کلمات تو دعائیاں ہیں، ان کی نسبت کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے اور عرب میں عام ہے. ایون جب ہم یہاں دکاترہ سے سلام لیتے ہیں تو ہم السلام علیکم رضی اللہ عنہ کا یا سیدی کہتے ہیں، اور وہ بھی جواباً کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ دعائیہ کلمات ہے، اس کی نسبت کلمات ہیں، ان کی نسبت کسی سے بھی کر لی جائے تو کباہت نہیں ہے. ہاں وہاں پہ جہاں پہ فرق کرنا لازم ہو جائے یا ایسے لوگ ہوں جنہیں ان چیزوں کا ادراک نہ ہو تو وہاں پہ کر لینا چاہیے. یہاں سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اس لیے یہاں پہ اس تفریق کی کوئی خاص حاجت نہیں تھی. اس لیے میں آپ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سارے لقب بولتا رہا ہوں. صحیح بات ہے، لیکن جتنا بھی اسلامی لٹریچر پڑھا، سیرت پڑھی، صحابہ کے سارے واقعات پڑھے، اس میں وہی ترتیب ہے کہ انبیاء کے لیے السلام، صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ اور بعد کے لیے رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایک مربجہ طریقہ ہے، لیکن یہ کیونکہ علمی محفل ہے جس میں آپ نے ماشاءاللہ تشریف فرما دی کہ عرب میں اس کا زیادہ وہ نہیں خیال کیا جاتا. ٹھیک ہو گیا جی، آگے بڑھتے ہیں. اور جن صاحب نے آج کے مقالے پہ جناب محترم علامہ کاشف نور صاحب سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی تبصرہ فرمانا ہے، جی ڈاکٹر یاسر حسین ستی اس پروگرام کے منتظم، گفتگو فرمائیے جناب. جی ماشاءاللہ بہت شکریہ جی. علامہ کاشف نور صاحب نے آج جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری لگوائی. میں بحیثیت طالب علم یہ سوال کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے کہ 70 مرتبہ 75 مرتبہ یا نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا کہ ہر روز ظہر کی یا عصر کی، جس طرح میں سن پایا ہوں، شاید صحیح نہیں سن پایا، کہ ہوا کرتی تھی. اس کے حوالے سے اگر ایک اور بات علامہ کاشف نور صاحب نے کہی کہ وہ حدیث کی تصدیق کرنے کے لیے انہوں نے اس بندے کو بھی کہا کہ وہ جو بادشاہ سے سفارش کروانا چاہ رہا تھا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ضعیف حدیثیں جو لوگ کہتے ہیں جنہوں نے محدثین نے کہی ہیں، میں اس کی تصدیق کے لیے یہ میری معمولات ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے اور یہ شاید بادشاہوں کے پاس جانے سے یہ نعمت چھین جائے. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلامی تاریخ یا صحابہ کی تاریخ میں یہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں احکامات یا ان حدیثوں کی حیثیت یا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے حوالے سے بدقسمتی ہو گئی ہمارے معاشرے میں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تو خیر بہت بڑی شخصیت ہیں، لیکن
یہ اس طرح کی باتیں سن کر ہمارے جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں، خاص کر کے پاکستان میں، کچھ جاہل اور اس طرز کے لوگ بھی اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ انتہائی ذاتی سا معاملہ ہوتا ہے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا وہ جان رہا ہوتا ہے یا اس کا رب جان رہا ہوتا ہے، یا جو خواب میں آتے ہیں، لیکن عوام کے اندر تو بہرحال جب سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہے تو عوام میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جی مجھے زیارت ہوئی، مجھے زیارت ہوئی، واللہ عالم ہوتی ہوگی، یقیناً ہوتی ہے، لیکن کچھ بیروپیہ اور فراڈیے بھی ہوتے ہیں جو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور دین اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی لعین نے بھی جھوٹے خوابوں سے ہی وہ آگے بڑھا ہے، اس کے حوالے سے بھی کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس پہ علامہ کاشف نور صاحب ذرا تفصیلی جواب دیں، بڑی نوازش ہوگی۔ جی علامہ صاحب، بہت بہت اہم سوال ہے ڈاکٹر یاسر صاحب آپ کا۔ اب اس میں پہلا تو یہ مسئلہ جان لیجئے کہ خواب فقط خواب دیکھنے والے کے لیے دلیل ہوتا ہے۔ یہ فقہ کا ایک اصولی موقف ہے کہ خواب فقط خواب دیکھنے والے کے لیے دلیل ہوتا ہے، دوسرے کے لیے دلیل نہیں ہوتا۔ اب میں اس میں بیسیوں نہیں ڈھیر ساری مثالیں اپنے معاشرے سے دے سکتا ہوں، مگر میں دینا نہیں چاہتا چونکہ پھر وہ بات بہت اور طرف نکل جائے گی اور ادھر ادھر ہو جائے گی بات۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا یہ درست ہے۔ حدیث بخاری ہے، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار کائنات فرماتے ہیں من رعانی فی المنام فقد رعانی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری تمثیل نہیں کر سکتا، شیطان میری مثل نہیں بن کے آ سکتا۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، آقا علیہ السلام کا خواب میں آنا بالکل درست ہے، لیکن ہم اس خواب دیکھنے والے کی بات کو ہم کوئی بطور دلیل نہیں ایکسپٹ کر سکتے، کیونکہ خواب فقط اسی شخص کے لیے دلیل ہے، میرے لیے دلیل نہیں ہے۔ خواب دیکھنے والے کے لیے دلیل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی ہے، بھلے وہ آدم علیہ السلام ہوں، بھلے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قرآن میں آپ نے ذکر پڑھا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا خواب اللہ کی وحی تھا، آپ نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی۔ نبی کے خواب کے علاوہ کسی دوسرے کا خواب کسی کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہت سارے خواب آپ کو تاریخ میں ملیں گے، وہ سارے کے سارے ان کے ذاتی خواب ہیں۔ اب جہاں تک یہ مسئلہ آتا ہے، امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ کی اسی قول کی طرف آ جائیں کہ میں کیسے ضعیف احادیث اور موضوع احادیث اور ان سارے مسائل کو چھوڑ کر کے ادھر چلا ہوں اور میں تیری خاطر بادشاہ کے دربار میں چلا جاؤں۔ یہ جو واقعہ میں نے پیش کیا، اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی بھلے اتنے بڑے محدث اور عالم سب کچھ ہیں، ساری ان کی شان وارا ہیں، بجا ہیں، لیکن جب اصول حدیث کے طلباء کتاب اٹھائیں گے تو وہ اپنی طرف سے انہی حدیث سے پوری طرح سے تحقیق کریں گے اور ان کے بعد آگے بڑھیں گے۔ ایون ہم تو امام بخاری کی روایات پہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، امام سیوطی تو بعد کے اور بہت بعد کے ہیں۔ جب امام بخاری کی روایت پہ ہم اصول اور نقد اور جرح کر رہے ہوتے ہیں، میں امام بخاری کی روایات میں مرسل روایتیں نکالتا ہوں اور میں ان پہ بات کرتا ہوں، چونکہ ہم نے تو اصول انہی سے سیکھے، ہم نے تو انہی کے اصول جو انہوں نے مرتب کیے ہم نے انہی کے سامنے رکھا۔ امام ابن شہاب زہری سے امام بخاری روایت لیتے ہیں، صحابی کا واسطہ منقطع ہو جاتا ہے، کتاب الجنائز کی حدیث ہے، باب الخمس کی پہلی حدیث آپ صبح اٹھائیے، کیا وہ مرسل روایت نہیں؟ اور اگر وہ مرسل روایت ہے تو پھر ہم امام بخاری کی اس روایت پہ بھی تو حکم لگاتے ہیں۔ تو جب امام بخاری کی روایت کو جو اصح کتاب ہے بعد کتاب اللہ تعالی، اس کو اس حوالے سے ہم نقد کی نظر سے دیکھتے ہیں تو امام سیوطی کی کتاب کو کیوں نہ دیکھیں گے؟ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی کا کام بہت کمال کا، مگر
جب میں بحیثیت طالب علم دیکھوں گا تو بحیثیت ناقد دیکھوں گا، اس کے حکم کو دیکھوں گا، اس کی جرح و تعدیل کو دیکھوں گا، پھر اس کے بعد ایکسپٹ کروں گا۔ باقی آپ نے جو خواب دیکھے یا ظاہری آنکھوں سے میرے آقا کی زیارت کی، تو وہ اللہ نے ان کو یہ کمال عطا کیا ہے، اس میں ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کا انکار کریں؟ مگر وہ ساری چیزیں ان کے لیے دلیل ہیں، ان کی ذات کے لیے دلیل ہیں، ان کی سیرت و کمالات کے لیے دلیل ہیں۔ اسی طرح آج بھی اگر میرے آقا کی کوئی زیارت کرتا ہے، ذوتی یہ زیارت، آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے چشم کرم فرماتے ہیں، ان کو اپنی نگاہ سے فیضان عطا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جاگتی آنکھوں سے بھی دیدار کرواتے رہیں گے، تو یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، مگر یہ سارا اسی شخص کے لیے دلیل ہوگا، یہ دوسرے بندوں کے لیے اس کی طرف سے دلیل نہیں بنے گا۔ احترام تو انسانیت کا سب کا کرنا چاہیے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ جی جی میر صاحب یہ کا سب مائک نہیں آ رہا، تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر جی محمد فرید خان صاحب کا نام آ رہا ہے لسٹ کے مطابق، ویسے کسی نے ہاتھ نہیں بنایا۔ جی ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب۔ جی بہت شکریہ قبلہ میر صاحب، اللہ سلامت رکھے ساروں کو۔ آمین۔ بڑے خوبصورت میں سن رہا تھا، اور میں نے کاشف نور صاحب سے خود کہا تھا کہ آپ ہر ہفتے جو ایک بزرگ ہیں اس کے بارے میں پورا ایک پروگرام کیا کریں، اور اسی طریقے سے ساروں کا پتہ چلنا۔ ہماری دراصل مسئلہ یہ ہے کہ برے صغیر اسی میں اٹک کے رہ گیا کہ کس کو زیارت ہوئی، کس کو زیارت نہیں ہوئی، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس نے تفسیر لکھی کس نے نہیں لکھی، کس نے داڑھی رکھی 4 فٹ کس نے رکھی 1 فٹ۔ ہم اسی میں ہی پھنسے بیٹھے رہیں گے، دنیا کہاں سے کہاں نکل جائے گی، ہم اسی میں ہی چکر چلاتے رہیں گے کہ جناب کون کیا ہے۔ اس کو آپ خود اپنے نبی کا دکھا دیتے ہیں سارا کچھ، اور پھر وہ سنت پہ اتنا اتباع ہو جاتی ہے اس کی کہ اس کے بعد اس کو دنیا کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جناب سنت اس کے اندر کتنی پیوست کر دی گئی ہے قدرت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، تو اصل بات صرف یہ ہے کہ اپنے کو اس لیول تک لے جائیں۔ یہ تو ذاتی معاملات ہیں کہ جی آپ نے دیکھا زیارت نصیب ہوئی، یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے اور واقعی ہونی بھی چاہیے، مگر جو ٹھیکیداران ہیں دین کے سو کالڈ، جو کہ ساری جماعتیں معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ساروں کے ساتھ ہی تجربہ رہا ہے میرا اور میں نے ان کو دیکھا ہے، اور سارے یہ ہے کہ ہم ہی جنت کے حقدار ہیں، مگر وہ سڑکوں پہ پڑے خون میں لت پت لوگوں کو اس وقت پتہ نہیں جنت ان کی کدھر چلی جاتی ہے اور خود وہ کدھر چلے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے سنت جو ہے وہ سب سے پہلے تو زبان ہی کی ہلاوت اور محبت سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ کی زبان ہی ٹھیک نہیں ہے اور زبان سے آپ گھر میں گھستے ساتھ ہی سلام کے بعد اپنے بچے کو گالی دے دیں یا اس کے بعد کچھ اور کہہ دیں، تو میرے خیال سے اس کے بعد تو سنت کیا پوری ہونی ہے اور کس نے پورا کرنا ہے اور کیا معاملات ہونے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ خیر ہی کرے۔ اس میں تو پھر کوئی چیز بندہ دوسرا کہہ نہیں کچھ سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اور بات وہی ہے کہ بنیاد کو چھوڑ کے ہم صرف تنقیدوں کے اوپر ہمیشہ ہی رہی ہے ہماری قوم کہ جی ہم تنقید برائے تنقید اور برائے تنقید کریں، ٹھیک ہے، اور وہ تنقیدوں میں ہی ہم اپنا گزارا کر کے اسی میں مر جاتے ہیں، اور ہر کوئی یہی کہتا ہے جناب کہ ہم سے بہتر مسلمان کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے اور نہ ہم نے اس سے زیادہ پیدا ہونا ہے۔ زیارتیں تو بڑے لوگوں کو ہوئی ہیں، حضرت پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ کو زیارت نصیب ہوئی، مدینہ پاک میں زیارت نصیب ہوئی، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جن کا ذکر ہوا ان کو ہوئی، مگر اصل بات یہ ہے نا کہ اگر جو ٹھیکیدار بن رہا ہے دین کا وہ جلال الدین سیوطی کے لیول پہ تو پہلے پہنچے نا، پہلے وہ بھی پہنچے، جو کتابیں انہوں نے لکھی وہ بھی لکھے، ٹھیک ہے جی، وہ کیوں نہیں لکھتے؟ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی طرح بنے نا، کیوں نہیں بنتا؟ کیوں نہیں بنتے وہ؟ باقی کیوں نہیں بنتے؟ اور جنہوں نے جو بھی، میں نے اس دن بھی ایک پروگرام میں کہا یہ تھا کہ 36 تفسیریں لکھی گئیں اور ہر تفسیر کا دوسرے سے حوالہ اور متن مختلف ہے،
یہ آج تک مجھے کوئی سمجھا نہیں سکا کہ قرآن ایک، اس کا مطلب ایک، اس کی اردو کا ترجمہ ایک، انگریزی کا مارمیڈیو پکتول کا ترجمہ ایک، تو تفسیروں کے معنویت کیوں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس میں کیا بڑھائی چڑھائی ہے، اور اس میں کیا دکھانا ہے دوسرے کو کہ ہم سے ہی ہیں، یہ ہم سے نبی محبت کرتا ہے؟ جن سے نبی محبت کرتا ہے نا میر صاحب، اس کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ذکر پھر اللہ پاک خود شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو قرآن میں ہے نا کہ میرا ذکر کرو تو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا، تو پھر اس کو بتانے کی کہیں ڈنکے کی چوٹ پہ ضرورتیں نہیں ہوتی، پھر وہ خود نظر آ جاتا ہے کہ کیا ہے۔ پھر وہ ہزار 1200 1300 سال سے نا لوگ پھر ان کے دروں پہ بھی جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی کرتے ہیں، منتیں بھی مانگتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں، سب کچھ وہاں حاضر و قبول ہو جاتا ہے۔ یہی اصلیت ہے اور یہی میرے خیال سے چیزیں ہیں، مگر ہم کیونکہ تنقید کی قوم ہے اور وہ اس کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو اللہ معاف کرے اس چیز کے اوپر بھی کہ تنقید کہیں آڑے نہ آ جائے۔ بس اس چیز کی معافی مانگنی چاہیے انسان کو کہ اللہ پاک جب بھی بزرگوں کا سنے یا وہ کرے تو اس کی آڑے نہ آئے وہ سوچ، بس اس لیے دل کھولنا یہ اصل مقصد ہے۔ اور علامہ صاحب کو اگین بہت مبارکباد، اللہ اسے سلامت رکھے کہ اس نے پھر ایک بہت ایمان افروز اور ہر چیز ماشاءاللہ سحر باندھا، اور اللہ اس پروگرام کو جاری و ساری رکھے، اور جتنے لوگ اس میں شامل ہیں اللہ پاک ان کو دین دنیا ساری بھلائیاں نصیب کرے اور درجات بلند ہو۔ بہت شکریہ میر صاحب۔ شکریہ جناب محترم ڈاکٹر فرید خان صاحب۔ ناہید افشاں صاحبہ نے بات کرنی ہے۔ جی ناہید افشاں صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ کاشف نور صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایمان افروز خطاب کیا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا ان سے ایک سوال ہے کہ ایک تاریخی روایت ہے بہت مشہور سلطان نور زنگی کے بارے میں کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زیارت ہوئی تھی تو 3 دفعہ زیارت ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان کو ارشاد فرمایا تھا وَهُوَ يَشِيرُ إِلَىٰ رَجُلَيْنِ أَشْفَرَيْنِ وَيَقُولُ أَنْجِدْنِي أَنْقِذْنِي مِنْ هَذَيْنِ، میری مدد کرو، مجھے ان 2 سرخ و زرد رنگ والے آدمیوں سے بچاؤ۔ پھر آپ مدینہ پاک تشریف لے کے گئے، وہاں پہ آپ نے تھوڑا سا لمبا واقعہ ہے لیکن میں اختصار سے کام لوں گی کہ 2 اشخاص کو انہوں نے ڈھونڈا، پھر ان کو سزا دی، اور اس کے بعد سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے وہ حجرہ نبوی کے گرد انہوں نے بنوا دی تھی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ اکثر تحقیق کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ تاریخی اعتبار سے صحیح ہے، جو ہم نے پڑھی ہے انہوں نے بھی پڑھی ہوگی۔ جی یہ بالکل درست روایت، جی یہ بالکل درست روایت ہے۔ اس کو الروضتین فی اخبار الدولتین میں امام ابن ابی شامہ نے نقل کی ہے، الودایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے نقل کی ہے، اور الدر الثمین فی سیرت نور الدین لابن قاضی شعبہ میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بے شمار بڑی امہات کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تو آپ نے جی بہت عرصے سے یہ میرے ذہن میں سوال تھا کہ یہ اتنا مجھے واقعہ اس نے متاثر کیا کہ میں اس کے بارے میں نظم لکھ رہی تھی، ابھی چند اشعار لکھے ہیں کہ میرے دل میں وہ کہیں سے پڑا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں، تو شکوک پیدا ہو گئے ہیں، وہیں پہ میں نے کام چھوڑ دیا، تو انشاءاللہ اب اس کو میں جاری رکھوں گی۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ جناب محترم مشتاق ندیم صاحب ہیں کراچی سے، آج دوسری دفعہ ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، ٹیلی فون پہ ان سے بات بھی ہوئی تھی۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ چاہیں تو اپنی گفتگو رکھیں۔ مشتاق ندیم صاحب۔ مان اللہ خان صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی بات رکھیں جناب۔ جی السلام علیکم۔ جی مشتاق، میں شکر گزار ہوں آپ کا، اور
میں جناب کاشف نور صاحب سے کا شکر گزار ہوں کہ ان کی اتنی خوبصورت اور ایمان افروز گفتگو سننے کو ملی، اور دوستوں نے جو سوالات کیے اس سے اور بھی اضافہ ہوا۔ ایک تو بہت عرصے بعد دوبارہ حاضر محفل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں کچھ عرصے سے بیمار ہوں، تو اس لیے حاضری ذرا نہیں ہو پائی۔ انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں حاضر ہوتا رہوں گا، اور جو گفتگو ہوتی ہے اسے جو بھی میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، اصل میں جو کچھ سانس کا مسئلہ ہے، تو معذرت خواہ ہوں دوستوں سے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ بہت تعالیٰ شکریہ۔ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ وہ نام میں غلطی ہو گئی، ایک صاحب وہاں کراچی سے پچھلے پروگرام میں تھے کہ میں آیا کروں گا، تو آپ کا چہرہ نام میں بھول گیا، ان سے مل رہا تھا۔ اچھا ہوا تصحیح ہو گئی کہ آپ پنڈی سے ہمارے ساتھ شریک ہوتے جی۔ اچھا، ڈاکٹر امان اللہ خان صاحب، یہ اگر گفتگو نہیں کر سکتے تو تحریری تبصرہ بھی بھیجنے کی گنجائش موجود ہے۔ جی ہاں جی، ڈاکٹر امان اللہ خان صاحب۔ آواز نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب؟ میری آواز نہیں آ رہی کیوں؟ اب آئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تو ٹن ٹن کر کے آئی، پہلے نہیں آ رہی تھی جی۔ چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے نا۔ تم سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جناب علامہ کاشف نور بھائی الحمدللہ علم کا سمندر اور بہتا ہوا، وہ رواں بہتا ہوا جو مسلسل تسلسل سے رواں بہ رہا ہے، سلام پیش کرتا ہوں ان کو، ان کی ہمت کو، ان کی قوت کو، ان کی استطاعت کو، کہ اتنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں اور ہمارے لیے علم کے سمندر سے موتی چنتے ہیں اور پھر بخیر دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان موتیوں کو کتنا سنبھال پاتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ جناب محترم جو بھی مقالہ پیش کریں اس کو تحریری شکل میں سیو کر لیں۔ ہم چاہیں گے کہ آنے والے وقتوں میں قلم کاروان ان کے ان مقالہ جات کو کتابی شکل میں شائع کرے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی اور میں اس کا حصہ بنتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا کہ جب بھائی صاحب کے، محترم بھائی جان کے یہ مقالہ جات جو شخصیات کے اوپر خاص طور پر ہیں، ایسی علمی شخصیات کے اوپر جو مقالہ جات ان کے ہوں گے، ان کو ایک کتابی شکل دی جائے گی اور اس کے منتظمین قلم کاروان اسلام آباد ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکر گزار ہوں کاشف بھائی کا بھی اور اس مجلس کا بھی، تمام شرکاء کا بھی، جنہوں نے اتنی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ سننے کو ہمیں جو میسر کی۔ رب العالمین سب منتظمین کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرہ۔ ڈاکٹر زمان راجہ صاحب کا نام آ رہا ہے، گو کہ وہ ذرا دیر سے شریک ہوئے ہیں، لیکن اپنی کچھ گفتگو رکھیں ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔ میں تو بس ابھی ہی حاضر ہو سکا، مقالہ تو گزر گیا، تو اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ پڑھی حکایت ہستی تو درمیان سے پڑھی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم۔ جزاک اللہ خیر۔ تو باقی آپ پروگرام جاری رکھیں، میں سن نہیں سکا تو یہ معذرت، کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جن صاحبان کو صدارت کے لیے کہا گیا تھا وہ کسی وجہ سے پروگرام میں نہیں ہے، تو میں پروگرام کے منتظم ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے درخواست کر سکتا ہوں کہ وہ چند کلمات صدارتی خطبے کی حیثیت سے بیان فرما دیں۔ جناب محترم یاسر حسین ستی الخیری۔ جی امیر صاحب بہت شکریہ، اور علامہ کاشف نور صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ وہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں بڑی بڑی شخصیات سے ملوا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھ کر مصر کا فیض یہاں تک آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضرات نے، خواتین نے تبصرے کیے، سوال و جواب ہوئے بڑے بہترین انداز کے ساتھ، تو میں بھی اصل میں مری میں آیا ہوں، تو پروگرام جو ہے وہ صدارتی اس کے ذہن کے مطابق نہیں تھا کہ کوئی گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر فرید خان صاحب استادوں کے استاد اور ہم سب کے استاد،
وہ میرے سوال کے بعد شاید انہوں نے تھوڑا سا جذباتی انداز کے ساتھ کہا اصل بات یہ ہے کہ کاشف نور صاحب سے ہم بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمارے ذہن میں بھی چیز وہی ہوتی ہے جو بیان کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا جب کاشف نور صاحب اس کو بیان کرتے ہیں تو ایک تشفی بھی ہو جاتی ہے، تصدیق بھی ہو جاتی ہے، اور بات کو کسی اور زاویے سے ہم بھی محسوس کر لیتے ہیں. تو بعض اوقات وہ انجمن بزم ستائش سے بڑھ کر اگر نقد کے حوالے سے بات کی جائے تو اس سے علم کے موتی زیادہ گہرے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا قطعی نظر وہ اس انداز کے ساتھ نہیں تھا کہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امتی کی خواہش ہوتی ہے، اور ہم بھی طالب ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ زندگی میں ملے بھی جن سے محسوس ہوتا تھا اور جنہوں نے بتایا، اور ان کے عمل اور کردار سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ انور ہے ان کی آنکھوں نے دیکھا ہے. اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو کیا خوبصورت وہ نقشہ کھینچا ہے اس خوبصورت نعت میں کہ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. تو وہاں بھی میں ایک صوفی کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ ایک صوفی تھے تو کس انداز کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، یعنی متعین نہیں کر رہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں کہوں یا یوں کہوں، جان آکھاں یا جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں. وہ بھی کس انداز کے ساتھ، یعنی وہ پوری سنی جائے. اور میں ڈاکٹر فرید خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ کوئی ایک پورا ہو جس میں صرف پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ کی اس جو ان کی زیارت کے بعد یہ لکھا گیا کلام کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، اس پہ ہی گفتگو کی جائے اور ہم سب کی آنکھیں جو ہیں وہ عشق بار ہو جائیں. مجھے قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو شہاب نامہ میں آپ سب نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ وہ جب وہ ڈی سی کی ڈائری والا چیپٹر ہے کہ جنگ میں ڈی سی تھے تو اس میں وہ کچھ روحانی معاملات بھی ہیں. سوموار اور جمعرات کے دن وہ لوگوں سے ملا کرتے تھے. تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک پرائمری اسکول کا ٹیچر، اس کی کوئی میرے پاس حاضری ہوئی، مفہوم بیان کر رہا ہوں اسی انداز کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے استغاثہ کیا، کچھ حالات ایسے تھے مالی طور پہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو شہاب صاحب کہتے ہیں کہ بحیثیت ڈی سی میں نے جتنی انویسٹیگیشن یا جو بھی ہو سکتا تھا اس کے متعلق پوچھا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تہجد گزار ہے، نیک انسان ہے. میں کچھ مطمئن ہوا تو پھر میں نے اس کو سرکاری زمین جو ہے وہ لیز پہ دے دی کچھ عرصے کے لیے کہ آپ اپنی بچیوں کی شادی کر لیں اور معاملات طے کر لیں، اور اس کے بعد یہ زمین سرکار کو آپ نے واپس کرنی ہے. شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں جنگ سے پوسٹ ہو گیا اور ایوب خان صاحب کے جب وہ سیکٹری تھے تو کافی عرصہ گزر چکا، اور کچھ سالوں کے بعد اس ایک دن مجھے ایک رجسٹری وصول ہوئی جس میں اس زمین کے کاغذات بھی تھے اور ساتھ خط لکھا ہوا تھا کہ قدرت اللہ شہاب صاحب آپ کا بہت شکریہ، میں نے تینوں بچیوں کی شادیاں بھی کر لی ہیں اور حج و عمرہ بھی کر لیا، اور میری کوئی ضرورت دنیا میں نہیں رہی، اور یہ زمین سرکار کی تھی میں واپس کر رہا ہوں. وہ زرعی زمین کی بات تھی. کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا اور میں ایوب خان کے پاس لے گیا کہ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں ایسے نیک لوگ بھی موجود ہیں، اور آج مجھے یقین ہو رہا ہے کہ اس آدمی کو واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تھی کہ اس کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ پاکستان میں سرکاری سوئی کسی کو مل جائے تو واپس نہیں کرتا. یہ زرعی زمین جو ایک مربع یا دو مربع ہے وہ واپس کر رہا ہے، حالانکہ میں بھی بھول چکا تھا، میں یہاں پہ آ گیا ہوں، وہ فائلیں کہیں گم ہو گئی ہوں گی، نیچے دب گئی ہوں گی. تو کہتے ہیں ایوب صاحب مسکرائے اور مجھے کہنے لگے کہ یہ زمین آپ کے نام الاٹ کرتا ہوں. اس طرح کا واقعہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا. تو ایسے نیک لوگ تھے، اور اسی میں قدرت اللہ شہاب ایک جعلی پیر صاحب کا واقعہ بیان کر رہا ہے جس والے سے میں نے سوال کیا تھا کہ داتا صاحب میں کہتے ہیں کہ میں حاضری ہوئی اور ایک پیر صاحب ہیں وہ میرے گلے میں آ کے پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں کچھ یہ وہ، اور کچھ عرصے کے بعد وہ میرے آفس پہنچ آتے ہیں اور آ کے کسی کا پرمٹ ناجائز ایشو کروانے کی بات کرتے ہیں. تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مجھے داتا صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو کہتے ہیں میں اس فراڈیا اور ٹھگ پیر کو سمجھ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. داتا صاحب خواب میں آ کے بتا رہے ہیں کہ فلاں بندے کو پرماننٹ ایشو کروا دیا جائے یا اس کی جعلی کام کر دیا جائے 2 نمبر. تو بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو لوگ اس چیز کو وہاں پہ رکھتے ہیں، اس کو اسی انداز کے ساتھ ہی لینا چاہیے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا تنقید کا رویہ رکھا جائے کسی کے سوال پہ تو ہم تو چلو صحیح، عام لوگ جو ہیں وہ سوال کرنے سے جو ہے ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے قلم کارواں
آپ G6 اسلام آباد میں آئیں تو اس سیشن میں بھی دیکھیے گا کہ سوال کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے اور سوال کا جواب بھی اسی انداز کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور جو تبصرہ ہوتا ہے وہ آپ اس جو ٹاپک ہے اس کے اوپر کیا جاتا ہے. تو استاد ہیں، استادوں کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ کہ ہمیں بھی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے اسی انداز کے ساتھ، اور آپ سب کی موٹیویشن ہوگی تو ہم سوال جواب کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ بات سے بات کھلتی رہے گی. اسی پہ یہ اختتام کرتے ہیں جی. اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اگلی جمعرات کو پھر انشاءاللہ کسی ایسے ہی صوفیانہ موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. شکریہ جی. سب حضرات کا پروگرام کا اختتام ہے.